السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معاشرے کے اعتبار سے جو چیز ضروری تھی اور جو چیز سمجھ میں آئی اسی کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں والدین بھی ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ والدین جب اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1، مظلوم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آج ہمارے عرف میں ایک بات یہی سمجھی جاتی ہے کہ مظلوم اور ظالم، یعنی اگر بڑے نے چھوٹے کو مارا تو بڑا ظالم چھوٹا مظلوم، اسی چیز کو آپ اوپر تک لے کے جائیے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم ہے اور جس پر ظلم کیا گیا وہ مظلوم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس چیز سے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں زیادتیاں بہت ہو رہی ہے، چاہے گھروں کے اعتبار سے ہو، کام کاج کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، یا پھر تجارت کے اعتبار سے ہو۔ آپ کہیں پر بھی دیکھیے، ہر بڑا آدمی چھوٹے کو کہیں نہ کہیں دباتا ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہو یا پھر مال کے اعتبار سے ہو، کہیں نہ کہیں اس کو دبائے گا وہ۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر دیکھیے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، اکثر چیزیں کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اپنے گھر میں بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو آنے والی جو بہو ہوتی ہے یا پھر بیٹی کی شادی جب ہو جاتی ہے وہ کسی کی بہو ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے چند ہی دنوں میں کئی ساری باتیں سننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب قصور کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو حالات دیکھ کر سمجھ میں آتے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں ہم نے سنی جس سے سمجھ میں آتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ظالم ہے، اس میں ایک مظلوم ہے۔ جو زیادتی کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے ناحق، تو وہ تو ظالم ہے، اور جس پر کیا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ اسی طرح آپ معاملات میں دیکھیے، جس کے پاس پکڑ اچھی ہے، جس کے پاس مضبوطی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے اعتبار سے بھی دیکھیے آپ ان کو، وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے جس طرح چاہے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اگر مظلوم آدمی اس نے اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل سے اگر دعا کر دی تو بظاہر تو وہ دعا ہے، لیکن اگر اس نے دل دکھا آدمی اس نے بد دعا کر دی تو یاد رکھے وہ قبول ہو جائیں گے۔ تو اس کا انجام ہم دنیا میں ہی دیکھیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے آخرت تو خراب ہونی ہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو دنیا میں حالات لاتے ہیں، پھر حالات لا کر ان کو سبق سکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ہر اعتبار سے کمی کی، اولاد کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، سکون کے اعتبار سے ہو، اللہ کہیں نہ کہیں اس کو الجھا دیتے تاکہ وہ بندہ سمجھے کہ تو نے اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کی، جس کی وجہ سے اس کی آہ کو اللہ نے سنا ہے
اور وہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے تجھے لا کر رکھا ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم اپنی طاقت پر، ہم اپنے مال پر، یا پھر اسی طرح سے ہم اپنی دماغ کے اعتبار سے یا پھر زبان کے اعتبار سے، جیسے بھی ہو آپ، اگر آپ مضبوط ہو تو اس کو ناحق استعمال نہ کرے۔ یاد رکھیے، اگر اس کو ناحق استعمال کیا تو وہ ظالم ہو جائے گا، اور جس پر کیا وہ مظلوم ہوگا۔ اگر اس نے بد دعا کی، اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، تو یاد رکھیے اگر قبول ہونی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ 3 لوگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کے قبول ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو نمبر 1 مظلوم، نمبر 2 مسافر۔ مسافر جو سفر میں ہوتا ہے، تو سفر یہ ایسا مقام ہے اور ایسی جگہ ہے اور ایسی سفر کو طے کرنا ہے جس میں حالات سے گزرتا ہے آدمی، کبھی تکلیف کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا قطعۃ من النار، کہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سفر۔ تو مسافر جو ہوتا ہے اگر وہ بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی سفر پہ جاتا ہے اس کو کہو دعا کے لیے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے والد۔ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے والد اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے بچوں کو کس طرح بات کرتے ہیں۔ بچہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، ہم کیا کیا جملے استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اس سے اچھا تو مر جاتا، گدھا، بیوقوف، کیا کیا ہم لوگ نہیں بولتے ہیں۔ اب اگر وہ قبولیت کی گھڑی رہی اور اگر قبول ہو گئے تو کیا کریں گے پھر؟ پریشان کون ہوگا معلوم ہے؟ جس نے دعا دی، چاہے وہ دعا کے اعتبار سے ہو یا بد دعا کے اعتبار سے ہو، پریشان وہی ہوگا۔ تو اس وقت تو غصے میں آدمی، دل دکھا آدمی کچھ بھی بولتا ہے، جو کہ عام بتائیں آج اولاد نافرمان ہوئی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، انشاءاللہ تفصیل بات سامنے آئے گی۔ لیکن یہاں پر جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو باپ، چاہے باپ ہو یا والدہ ہو، تو باپ کی دعا اولاد کے حق میں جو قبول ہوتی ہے، چاہے دعا کے اعتبار سے ہو یا بد دعا کے اعتبار سے ہو، تو ماں کی دعا تو بدرجہ اولیٰ اور قبول ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اپنی اولاد کو طرح طرح کے جملے استعمال کر دیتے ہیں، طرح طرح کے جملے، بہت سارے جملے سننے میں آتے ہیں۔ تو یہ جملے استعمال مت کرو، یہ تربیتی اعتبار سے بھی یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا، آپ کے بچوں میں نظر آئے گا یہ اثر۔ تو اس چیز سے آپ احتیاط کریے، یہ کام بالکل نہ کریں جس کی وجہ سے اولاد پر اثر پڑے اور وہ دعا بد دعا میں بدل جائے، یا آپ نے اگر بد دعا نکال دی، آپ کا حالانکہ منشا نہیں ہے، لیکن اگر قبولیت کی گھڑی اگر قبول ہو گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن